بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کے لیے جو چیزیں فتنہ اور آزمائش بنتی ہے ان میں سے ایک چیز عورت بھی ہے۔ عورت کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ عورت کے اندر جب خیر کا پہلو غالب آتا ہے اس میں حیا، عفت، پاک دامنی، شرم، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے خاندان بنتے ہیں، سماج سنورتے ہیں، قومیں بنتی ہے، ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور اگر عورت کے اندر شر کا پہلو غالب آ جائے، عریانیت، ننگا پن، بے حیائی، تو پھر خاندان بگڑتے ہیں، سماجوں میں فساد برپا ہوتا ہے اور قومیں یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے ارشادات مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو فتنہ بنایا ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ کوئی اور فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا خضرۃ حلوۃ، دیکھو دنیا سرسبز ہے، شاداب ہے، میٹھی ہے، انسان اس کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ تم اس دنیا کو پا کر کیا عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دیکھو دنیا کے فریب سے، دھوکے سے بچ کے رہنا۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بھی بچ کے رہنا، ان کے فتنے، ان کی آزمائش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنو اسرائیل میں پیش آنے والا سب سے بڑا فتنہ، پہلا فتنہ یہ عورتوں کے ذریعے سے ہوا تھا، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلا فتنہ، آزمائش، قتل ایک عورت کی وجہ سے پیش آیا، حابیل اور قابیل، آدم کے دو بیٹوں کا جو واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمایا۔ حضرت معاذ سے موقوفاً روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، ان اخوف ما اتخوف علیکم فتنۃ النساء، سب سے زیادہ جس چیز سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ فتنہ نساء ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ کیونکہ اذا تصورن الذهب، جب وہ سونے کو اختیار کریں گی، سونے کے زیورات پہنیں گی، وَلَبِسْنَ غَيْتَ الشام، اور بہترین لباس پہنیں گی، فَأَتْعَبْنَ الْغَنِيَّ، اس کے لیے پھر وہ ڈیمانڈ کریں گی تو مالدار کو تھکا کے رکھ دیں گی، وَكَلَّفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدْ، اور فقیر، تنگ دست و مفلس کے اوپر زور ڈالیں گی اور اس سے مطالبہ کرے گی ایسی چیزوں کا جو بیچارے کے پاس نہیں ہوگا، اور ان کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین یہ بتاتے ہیں کہ عورت ایک آزمائش، فتنہ ہے۔ اب فتنہ کے کیا معنی ہے؟ کس اعتبار سے عورت فتنہ ہے؟ دو اعتبار سے۔ ایک، عورت اپنی کمزوری کی وجہ سے، دوسرا عورت خوبصورتی، جاذبیت، دلکشی کی وجہ سے۔ عورت ماں کی شکل میں، عورت بیٹی کی شکل میں، عورت بیوی کی شکل میں، عورت بہن کی شکل میں، عورت ایک غیر محرم اجنبی عورت کی شکل میں کمزور ہے۔ باپ کو کچھ جواب دیتے ہوئے اولاد ہزار مرتبہ سوچتی ہے اور ماں کو جو چاہتی ہے کہتی ہے، پریشان کرتی ہے، ماں سے طرح طرح کے مطالبے، اور ماں ان کی خدمت کرے یہ حق سمجھتی ہے اولاد، کبھی ان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ماں کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہن ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی میں زیورات کی شکل میں تمہیں دے دیا گیا، وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بیچاری کمزور ہیں، مطالبہ نہیں کر پاتی رشتوں کو برقرار رکھنے کے مقصد سے، تو ان کی کمزوری یہ مرد کے لیے آزمائش بن گئی۔ بیٹوں کو تو بہت توجہ دی جاتی ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے سلسلے میں بڑی فکر کی جاتی ہے، اور بیٹی پرائے گھر کی سمجھی جاتی ہے۔ بیٹے کو تو لاٹھی اور سہارا بڑھاپے کا سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے
ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی ہے تو بیوی کو غلام باندی کی حیثیت سے انسان سمجھتا ہے، اپنے سارے حق اس سے مانگ لے گا، پورے کروا لے گا، لیکن اس کا حق سمجھنے میں اپنی توہین محسوس کرے گا، اور بیچاری کچھ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ تو ان کی کمزوری مردوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی ہے، اور دوسرا ان کی خوبصورتی، اللہ نے ان کے اندر ایسی جاذبیت، مقناطیسیت رکھی ہے کہ مرد ان کی طرف کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے عورتیں مردوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک آزمائش ہے اور فتنہ ہے، اور اتنا خطرناک فتنہ کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ بڑے بڑے عبادت گزار، کوئی اور فتنہ ان کو اپنا شکار نہیں بنا سکا، لیکن عورت کے فتنے کا وہ شکار ہو گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے ایک بڑی عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا۔ 3 بھائی تھے، ان کی بہن تھی، وہ تجارت کے لیے سفر میں نکلنے والے تھے، بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں؟ انہوں نے سوچا کہ بڑا عبادت گزار راہب ہے، اس کے پاس چھوڑ دیا جائے، اور لمبا واقعہ ہے۔ اس کے پاس چھوڑنے کے نتیجے میں پھر شیطان نے آہستہ آہستہ بقایا زنا میں مبتلا کروا دیا، قتل تک کروا دیا۔ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں، اور اس دنیا میں اس وقت فتنہ عورتوں کا اپنے عروج پر ہے، آخری انتہا پر ہے۔ ہر بڑے واقعے کے بعد پیچھے آپ کو عورت نظر آئے گی۔ بڑے بڑے سیاست دانوں کی سیاست کو ختم کروا دیا، بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو جیلوں میں سڑوا دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہمارے سماج میں پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے عورت ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی صداقت اور سچائی اور کیا آئے گی ہمارے سامنے؟ معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی بات ہے کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی سماج کے لیے، وہ یہ ہے کہ پردے کا اہتمام، مکس مخلوط اجتماع کسی بھی شکل میں نہ ہو۔ کہیں بھی بے پردگی اور عریانی مسلم معاشرے میں نہ دکھائی دے، تب جا کے عورتوں کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحم اللہ المہاجرات، اللہ مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے، جب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے چہروں پر ڈال دیں۔ یہ آیتیں اتری، اس کے بعد کسی ایک مہاجر عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا گیا، اپنے اوپر اس طرح اوڑھنیاں اوڑھتی تھی کہ صرف آنکھ نظر آتی تھی، جو پردے کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ مردوں عورتوں دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ مزاج سے عورت کے، مرد سے دونوں سے واقف ہے، دونوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے دونوں کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہے۔ جو کام عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا، رات کو کئی مرتبہ اٹھنا، بچوں کی گندگی صاف کرنا، پھر بھی صاف کر کے ان کو سینے سے لگانا، یہ عورت کا ہی جگر ہے، مرد کے کام، مرد کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ مزاج میں چڑچڑاپن ہے اس کے اور پریشان کرتا ہے، اس کو کسی طرح سنبھال کے رکھنا، اس کے باوجود کھلانا پلانا اور جگر کا ٹکڑا سمجھنا، آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنا، یہ عورت کرتی ہے، مرد کے بس کا کام یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو گھر کا کام سنبھال، گھر کی ذمہ داری ہے، تو گھر میں رہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں کی ذمہ داری سنبھالیں، باہر کی زندگی نہ اختیار کریں۔ فتنے سے بچاؤ کا یہ دوسرا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایت ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندانوں میں غیرت پیدا ہو۔ یہ غیرت جب پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں لا يدخلون الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں فرمایا کہ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اور دیوس، وہ آدمی جو گھر میں بے حیائی اور یعنی ننگا پن دیکھتا ہے، غیر محرموں سے اپنے گھر کی عورتوں کو بات کرتے ہوئے، تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے، والرجلہ، اور وہ عورت جو بنا و سنگار کرتی ہے، مردوں جیسی بنتی ہے۔ تو یہ وہ تدابیر ہیں کہ جن کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ عورتوں کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔